تو آج کل ہم اپنے بچوں کے بارے میں اتنے کانشیس ہیں، ان کو کچھ ذرا سا بھی ہو جائے تو ہم لوگ چیخ پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے کیا ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا نہیں آتا؟ اس کا کنکلوژن تو یہی نکلتا ہے. تو اللہ آزمائیں گے میرے بھائی. وہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں میں آزماؤں گا تمہیں، کبھی رزق کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں بچوں کی کمی سے آزماؤں گا، یعنی کہ اولاد کی کمی سے آزماؤں گا، کبھی پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا. تو آزمائش ہے، ہر قسم کی آزمائش تو آئے گی. اب اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے کہا کون کامیاب ہے؟ جو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور عظیم صحابیہ اور بہت ہی زبردست خاتون سیدہ رمیسہ بنت ملحان یا ملحان، ملحان بھی کہتے ہیں، ملحان بھی کہتے ہیں. ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی اللہ کے نبی کے تھرو. اور یہ کیسے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے، جیسے سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے فٹ سٹیپس انہوں نے جنت میں سنے، سیدہ رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فٹ سٹیپس بھی انہوں نے جنت میں سنے. اور جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت سیدہ رمیسہ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں نے آپ کو جنت کے اندر آپ کے فٹ سٹیپس سنے. اور یہ کون تھی بیسیکلی؟ ان کے بیٹے کے بارے میں ہم نے پڑھا، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال سرو کیا، یعنی کہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. یہ ان کی والدہ تھی اور عام الفاظ میں ان کو ام سلیم کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، یعنی کہ ان کی کنیت ام سلیم تھی. ان کی پروننسیشن میں کئی لوگ ان کو غمیسہ پڑھتے ہیں غائن سے، اور کئی لوگ را سے جو ہے وہ رمیسہ، لیکن زیادہ جو نریشن ہے وہ را سے ہے. رمیسہ بنت ملحان ہی ان کا نام تھا. ام سلیم ان کی کنیت تھی، اور یہ ایک شخص سے ان کی شادی. اور یہ بیسکلی میں نے کو بتایا تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انصاری صحابی تھے، یہ بھی انصاریہ تھی، یعنی کہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی. اور مالک ابن نضر کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. اور she was so happy in this marriage کہ لوگ ان کے قبل کی اگزامپل دیا کرتے تھے کہ ایسا اگر محبت ہو شادی کی تو ایسی ہو. تو مدر کے دونوں میاں بیوی میں اتنی محبت تھی. اور اس میں حضرت ام سلیم یعنی کہ رمیسہ بنت ملحان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ تھا. وہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا اس میں کہ کیونکہ ایک وائف کیسے ہسبینڈس کو مولڈ کرتی ہیں وہ آگے پتہ چلے گا، پھر بچوں کو کیسے اپ برنگ کرتی ہیں وہ بھی آگے پتہ چلے گا. لیکن یہ جو خوبصورتی کا ریلیشن شپ تھا زیادہ دیر چل نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام لے کے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں جب دعوت عام دی گئی تو رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ کیا درخت کی جڑوں سے یا درخت کی ٹہنیوں کی سے بنائے ہوئے آئیڈلز کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ان کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ جب اسلام قبول کیا تو ان کا ہسبینڈ جیسے مالک بن نضر ان کو جو ہے شدید جو ہے غصہ آیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیٹس، اب یہ بڑی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، انہوں نے کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ لیٹس ڈیبیٹ، ہو ایور ونز دا ڈیبیٹ اس کا ریلیجن فالو کریں گے. شی از ویری انٹیلیجنٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈیل کرنے میں. تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے یہ جو رکھا دلائل وہ یہ رکھے کہ آپ کا جو خدا ہے کس سے بنا ہوا ہے. تو مالک بن نضر نے کہا کہ جو درخت کی جو روٹس ہوتی ہیں اس سے، اور جو باکس ہوتی ہیں یعنی کہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس سے بنا کے میں نے کاف کر کے اپنا خدا بنایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس خدا کی پرستش کرتی ہوں جو میرا بنانے والا ہے، آپ نے اپنے خدا کو بنایا ہوا ہے.
تو یہ کتنا بڑا فرق ہے کہ خدا وہ ہے جو بناتا ہے, خدا وہ نہیں ہوتا جو بنایا جاتا ہے. تو آئیڈیلی آپ کا جو خدا ہے وہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. تو ان ڈبیٹ مالک ابن نظر کمپلیٹلی لاسٹ دس کیس. ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, بٹ انفارچونیٹلی ہی ڈڈنٹ ایکسیپٹ اسلام. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا, اور حضرت ان سے پھر جو بچہ تھا, جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ حضرت انس ابن مالک تھے. تو انس ابن مالک جو تھے انہوں نے ان کو یہ کنٹینیوسلی ان کی بھی تربیت کرتی رہتی تھی, اور ان کو کہا کرتی تھی کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بار بار اس کی تلقین کرتی تھی اور کہا کرتی تھی یہ پڑھتے رہا کرو بیٹا. تو جو والد صاحب تھے مالک ابن نظر, ان کو بڑا غصہ آتا تھا. وہ کہتے تھے میرے بچے کا دماغ پلیوٹ مت کریں. حالانکہ ابھی ایک آئیڈیل ریلیشن شپ تھا اس سے پہلے, لیکن یہ دین اسلام کی وجہ سے دیکھیں لوگوں نے کیا کیا قربانیاں تھی. اور اس کے بعد جو ہے خیر ان کے ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا مالک ابن نظر نے, اور کہ میں یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا. مدینہ منورہ میں مسلمان بہت پھیل چکے ہیں اور میری وائف بھی مسلمان ہو چکی ہوئی ہیں, سو آئی ول ناٹ لیو ایٹ دس پلیس اینی مور. حضرت رمیسہ بنت ملحان نے ان کو کہا بھی کہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک لاجیکل ریزن پیش کیا ہے, ایک ڈبیٹ آپ کے سامنے رکھی تھی, ایک آپ کے سامنے گائیڈنس رکھی تھی, آپ کیوں نہیں مانتے اس بات کو. تو ان کو فکر بھی تھی اپنے ہسبینڈ کی کہ یہ دین پہ کیوں نہیں آ رہے. لیکن خیر ہی لیفٹ فور سیریا, اور جب وہ سیریا کے لیے گئے ہیں تو راستے میں اب دو روایات آتی ہیں کہ سیریا جا کے انتقال ہوا ہے, اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ راستے میں جو ہائی وے رابرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کو قتل کر دیا. واللہ عالم, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. البتہ ہی ڈائٹ, جو بھی کنکلوژن یہ تھا کہ ہی ڈائٹ. یہ خبر حضرت رمیسہ تک جب پہنچی حضرت رمیسہ بہت غمزدہ ہوئی. یہ ظاہری بات ہے شوہر تو تھے ہی تھے, لیکن ان کو زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ اسلام کی ہدایت نہیں پا سکتے, یعنی کہ ایسے ہی دنیا سے چلے گئے. یعنی کہ اب میں ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتی, نہ میں انس بن مالک کو کہہ سکتی ہوں میرا بیٹا ہے, ان کے بیٹے ہیں, کہ اپنے والد کے لیے دعا کرو. تو انفارچونیٹلی ہی وینٹ اوے لائک دیٹ. اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گی, اور میں اپنے بیٹے کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا کروں گی, اس کی اپ برنگنگ کروں گی, ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالوں گی. تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ڈالی حضرت انس بن مالک کے اندر. میں نے وہ بتایا تھا حضرت انس بن مالک جب 7-8 سال کے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ آئی وانٹ ٹو میٹ مائی آئیڈل, جو مطلب میرے آئیڈیل جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو ملنا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ جا کے. لیکن پھر تھوڑے دن بعد ویسی ہجرت کا ٹائم آ گیا. تو جب ہجرت ہوئی ہے تو حضرت رمیسہ جو تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے حضور کے پاس تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس آپ کو مکہ کے مدینہ کے لوگوں نے بہت تحائف دی ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو, میرے پاس ایک بیٹا ہے میرا 10 سال کا, یہ میں آپ کی سروس میں دے رہی ہوں. اور 10 سال کی جب تھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی عمر کتنی تھی, 103 سال تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. جب حضور فوت ہوئے ہیں, دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں, تو ان کی عمر 20 سال تھی. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال سرو کیا, 10 years I served Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھا کرتا تھا تو مجھے ہمیشہ ہر لک پہ یہی فیل ہوتا تھا کہ he is the best creation Allah has made. سب سے خوبصورت ترین انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. صرف شکل کے طور پہ نہیں, سیرت دونوں, صورت سیرت دونوں چیزیں ایسے تھی. اس کے بعد جی حضرت رمیسہ ظاہری بات بیٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکی تھی, تو انہوں نے ان کو پھر اکیلی رہ گئی, ان سے ان کو پرپوزلز آنا شروع ہوئے. تو آپ کو میں نے بتایا تھا
کہ ابھی وہ شی واز ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ اینی مور. لیکن پھر ایک پرپوزل آیا زید ابن سہل جن کی کنیت تھی ابو طلحہ. بیسکلی یہ واقعہ ہم نے شاید سنا بھی ہوگا کہ تو انہوں نے آ کے حضرت رمیسہ کو کہا کہ دیکھیں میں آپ کو پرپوز کر رہا ہوں, ڈونٹ ٹرن می اوے فرام یور ڈور ایمٹی. حضرت رمیسہ نے وہی جواب دیا جو اپنے شوہر کو دیا تھا مالک ابن نضر کو, کہ تم ایک برانچ سے بنے ہوئے یا ایک روٹ آف دا ٹری سے بنے ہوئے آئیڈل کی پوجا کرتے ہو, میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی؟ اگر میں نے یہی کرنا تھا تو میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کیوں نہ چلتی. تو ابو طلحہ یا زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے ایک دن دیں, میں سوچتا ہوں. تو انہوں نے ایک دن لیا اور ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اور یہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اگلے دن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ابو طلحہ, یعنی کہ اس وقت ابو طلحہ نہیں تھے, کی کنیت بعد ابو طلحہ پڑی تھی, اس وقت یہ زید بن سہل تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں اسلام نظر آ رہا ہے مجھے. اپنے صحابہ ساتھ جو بیٹھے سے ان کو یہ فرمایا. تو وہی ہوا, انہوں نے جا کے اپنی شہادہ ڈکلیئر کی اور مسلمان ہو گئے. اور حضرت رمیسہ کی جو کنونسنگ پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی. انہوں نے ایک بندے کو مطلب کہ ہدایت کی طرف راغب کر دیا. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سروس پہ ہمیشہ کے لیے گامزن کر دیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت رمیسہ بنت ملحان جو ہیں وہ شادی کے لیے رضامند ہوتی ہیں. ان کا اس بندے نے اپنا دین اب بدل لیا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول والے دین پہ آ گئے ہیں, تو I will marry her, تو شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ان سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ طلحہ ہوتا ہے. یہاں پہ ان کا نام, یہاں سے ان کی کنیت پر بنی ابو طلحہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے he was just newly born, تو تھوڑے ایک دو دنوں بعد حضرت ابو طلحہ کی جو ہے وہ ایک وزٹ ہوتا ہے کہیں کسی سلسلے میں, تبلیغ کے سلسلے میں, تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے. اور بچہ بیمار ہوتا ہے تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں اپنا وزٹ مؤخر کرتا ہوں, بیٹا میرا ٹھیک نہیں ہے, I need to look after him. حضرت رمیسہ نے کہا کہ دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنی جرنی جو ہے وہ خراب کریں, اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ جائیں. مطلب کہ بڑی کام اور کمفرٹیبل کرنے والی وائف تھی. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ ان کے کہنے میں چلے گئے, اور جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے وہ بچہ جو ہے وہ جو طلحہ تھے وہ فوت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ جو ہے he went away. اور اس کے بعد حضرت رمیسہ نے اپنے خاندان والوں کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کا ذکر ابو طلحہ سے نہیں کرنا, کیونکہ جب وہ آئیں گے اگر وہ ایسی خبر سنیں گے وہ بہت پریشان ہوں. میں خود بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے, کیسے بتانا ہے. لیٹ می ہینڈل دس سچویشن مائی سیلف. اب یہ ایک عورت ہے, یہ بھائی کہنے کو کہانی سنا رہا ہوں میں آپ کو, لیکن یہ جب ان کے گزری ہوگی آپ خود دیکھیں. ایک بچہ جو ہے وہ حضور کی سروس میں دے چکی ہیں, ایک بچہ اور اللہ نے دیا وہ لے گیا. اس کے بعد جب حضرت ابو طلحہ واپس آئے, انہوں نے اسی طرح حضرت ابو طلحہ کے لیے رات کو تیاری کی, کھانا شانا بنایا اور کھانا سرو کیا. ادھر تو چیخم داڑ مچ جاتی ہے نا, ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تباہی مچ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور پوری عمر اس ہسبینڈ پہ سے بلیم ہی نہیں ہٹتا کہ اس نے بچے کا خیال ہی نہیں کیا. اور یہ ادھر حالات دیکھیں حضرت رمیسہ کے کہ وہ ان کے کھانے کا بندوبست بھی کر رہی ہیں کہ سفر سے آئے ہیں, ان کے بسترے کو انہوں نے آراستہ کیا ہوا تھا تاکہ وہ آگے آرام کر لیں. صبح جب یہ سو کے اٹھیں گے سکون سے ریلیکس ہو کے, then I will tell him کہ what happened. صبح جب ابو طلحہ نے پوچھا کہ جب آئے تو کہ بیٹا کیسا ہے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ the most comfortable level,
بالکل کمفرٹیبل لیول پہ ہے, جھوٹ نہیں بولا, کہاں سے بس وہ کمفرٹ میں. ظاہری بات ہے نومولود تھا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت, آپ کو پتہ ہے نومولود بچوں کے لیے جنت ہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ از ویری کمفرٹیبل, آپ جو ہیں بس آرام کریں, صبح انشاءاللہ بات ہوگی. اور رات کو سوئے اور کمپلیٹلی ریلیکس. جب صبح اٹھے تو انہوں نے حضرت رمیسہ بنت ملحان نے حضرت ابو طلحہ سے پوچھا, آپ نے اگر آپ کو کسی نے اگر کوئی چیز دی ہے اور وہ آپ سے مانگتا ہے واپس, تو کیا آپ ریفیوز کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, وہ اس نے دی تھی, وہ اس نے مانگ لی واپس, میں ریفیوز کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا پھر وہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی تھی طلحہ کی, وہ اللہ تعالیٰ نے واپس مانگ لی, تو انفارچونیٹلی ہی ہیز ڈائڈ. اب یہ طریقہ دیکھیں اور یہ حکمت دیکھیں, کہنے کو الفاظ زبان پہ بہت آسان ہے, لیکن جب یہ گزرے ہوں گے, اس وقت والدہ تھیں, ان کی ہمت دیکھیں, اور پھر شوہر کو کیسے تسلی سے یہ بات بتا رہی ہیں. یہ کوئی عام خاتون نہیں کر سکتی, یہ دس از ویری کلیئر, کوئی عام خاتون نہیں کر سکتی کہ پہلے اپنا بچہ جو ہے وہ اپنے سے دور کر دے. 10 سال کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے حضور کی لیے وقف کر دیا, دوسرا بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح شوق نہیں لگا جس طرح ان کو ایسے امیجیٹلی بتانے سے لگتا. انہوں نے اس کو اللہ کی ول سمجھ کے اور اللہ کی ڈگری سمجھ کے, یہ جو پیر کی بات ابھی ہم کر رہے ہیں, اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں. یعنی کہ رضا بالقضاء سمجھ کے کہ اللہ کا حکم تھا, اللہ کی تقدیر تھی, اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, ڈگری تھی اللہ کی, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور اس ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتی تھیں حضرت رمیسہ, ان کو مزید ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا چاہتی تھیں, اور اس ٹاپک کو انہوں نے اس طرح کلوز کیا. آج ہمارے جو مسئلے ہیں وہ کلوز ہی نہیں ہوتے. اگر ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہے تو ہم کسی کے ساتھ ریونج لینے میں ٹائم نہیں لیتے. اچھا ریونج لیتے ہیں, اگلا پھر ریونج لیتا ہے. یعنی کہ آپ ایک وونڈ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں وونڈ بند کروں, لیکن وہ اگلی وونڈ پھر کھل جاتی ہے, وہ دوبارہ پھر وہ ریونج چلتا رہتا ہے, اور وہ پھر ان دا اینڈ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ نے کسی چیز پہ اپنی چیز کو کلوز کرنا ہے نا, تو ختم کرنے ایک بات کو اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینکنا اٹھا کے, تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ رضا بالقضاء پہ, یعنی کہ اللہ کی ڈگری پہ خوش رہنا سیکھ لیں. کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا نا کہ یار ایسا ہونا تھا یا ایسا ہونا اللہ نے لکھا تھا میرے اور میرے اعمال نامے میں, تو میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو جب آپ اللہ کی خوشنودی میں خوش رہنا سیکھ لیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے معاملات بہترین کرے گا. اللہ جب کوئی ایک نعمت لیتا ہے نا, تو اس کے بدلے میں ہمیشہ دوسری بہتر نعمت نوازتا ہے. تو صبح حضرت ابو طلحہ پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے گئے, اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ میری وائف نے اس طرح یہ سارا معاملہ کیا, اور انہوں نے مجھے نہیں بتایا, لیکن اس طرح انہوں نے مجھے بتایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رمیسہ بنت ملحان کی تعریف کی اور دعا دی ان دونوں کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آف سپرنگ میں اور برکت ڈالے, یعنی کہ آپ کے بچوں میں, آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. یہ جو صبر آپ کی وائف نے کیا ہے, یہ اللہ کو بہت پسند آیا ہے. مجھے پاس رات کو جبرائیل آئے تھے, حضور کو پہلی خبر تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو صبر رمیسہ نے کیا ہے یہ اللہ کو بہت پسند آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بچہ دیا جس کا نام عبداللہ رکھا, اور عبداللہ ابن طلحہ اس میں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا کا خصوصی شاخسانہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن طلحہ جو تھے وہ ان 10 لوگوں میں تھے جو موسٹ نالجبل لوگ تھے, جو وحی بھی لکھا کرتے تھے, جو حدیثیں بھی لکھا کرتے تھے. تو نالج بھی دیا, آف سپرنگ بھی مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ان 10 لوگوں میں تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں لکھا کرتے تھے, قرآن کریم کی آیات لکھا کرتے تھے. تو
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے گفٹ دیا. ایک چیز لے لی لیکن دے بھی دی, اور پھر بہتر کیسے دی کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نالجبل بنایا کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے دین کی خدمت. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا بیبی لے کے آئے. یہ خیر آگے میں سناتا ہوں. اور پھر بیٹل آف احد میں اور حنین میں حضرت رمیسہ جو ہیں وہ خود پریزنٹ تھیں, مطلب کہ انہوں نے ان دونوں جنگوں میں شرکت کی با نفس نفیس, یعنی کہ فزیکل اس میں. اور ان کا کام کیا تھا, احد میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گئے جو انجرڈ ہوتے تھے, جو جنگ سے تھک جاتے تھے یا تھوڑی دیر ریسٹ پہ آتے تھے, ان کو پانی پلانا ان کا کام تھا. اس کے بعد حنین کے اندر ان کا کام تھا کہ جو انجرڈ تھے ان کی نرسنگ کرنا, یعنی کہ جو انجرڈ لوگ آتے تھے حضرت رمیسہ ان کی نرسنگ کیا گئی. ایک بہت بڑی صحابیہ تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی وہ دی ہوئی تھی ایک, ان کا نام تھا رفیدہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی بہت شدید زخمی ہوتا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریفر کرتے تھے کہ رفیدہ کے ٹینٹ پہ لے کے جائیں, کیونکہ جس طرح وہ لک آفٹر کرتی ہیں, جس طرح وہ نرس کرتی ہیں انجرڈ کو, کوئی اور نہیں کرتا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے. آپ کو پتہ ہے کہ خندق میں بڑا شدید زخمی ہوئے تھے, تو اس وقت بھی حضرت رفیدہ کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کا خاص خیال رکھیں. وہ اللہ کی وہ تھی کہ حضرت سعد نے دعا کی ہوئی تھی کہ اگر قریش کی ساتھ آگے جنگ نہیں ہے تو مجھے شہادت دے دیں, تو وہ اللہ نے ان کی دعا پوری کر دی. لیکن حضرت رفیدہ الانصاریہ یہ ایک اور صحابی ہیں, شی واز نون فار ہر نرسنگ کوالٹیز, اور یہ جنگ کے اندر مسلمانوں کو ہیلپ کیا کرتی تھی. اس کے بعد ایک دفعہ لاسٹ انسیڈنٹ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ اور حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جرنی سے واپس آ رہے تھے. تو حضرت رمیسہ کو لیبر پینز شروع ہو گئی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں یہیں رک جائیں, اب ان کے لیے سفر مناسب نہیں ہے, تو آپ ان کا خیال کریں, اللہ خیریت سے. آپ ایک اور یہ وہی والے بچے ہیں عبداللہ جن کی بات ہو رہی ہے, یہ ان کی برتھ کا قصہ ہے. تو حضرت رمیسہ نے آگے سے کہا کہ دیکھیں جو لیبر پین مجھے لاسٹ ٹائم طلحہ کے ٹائم پین تھی, یعنی کہ طلحہ جو اللہ نے واپس لے دیے تھے, وہ اس دفعہ اس سے بہت کم لیول پہ ہیں. تو آئی ایم ریڈی ٹو کنٹینیو ٹل مدینہ منورہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات سنی تو مدینہ منورہ پہنچتے ہی حضرت عبداللہ کو انہوں نے ڈیلیور کیا. یہ دوسرے بچے تھے جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا بیبی اٹھایا ہوا تھا, اپنے بھائی ہوئے, بعض جگہ والدہ تو ہی کی تھی. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس لے کے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ, انہوں نے پوچھا یہ رمیسہ کے بیٹے, انہوں نے کہا جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنہید دی اور کہا کہ اللہ ام سلیم کو برکتیں اور دعائیں دیں, حضرت ام سلیم یا رمیسہ بنت ملحان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہنیک دی, یعنی کہ جو گٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دی, اور نام بھی حضور نے رکھا, عبداللہ یہ نام حضور کا رکھا گیا ہے. اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی اور آج جنت البقیع میں مدفون ہے. تو یہ ہماری خواتین تھیں. ایک روایت میں آتا ہے, میں اب آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ جس دن طلحہ فوت ہوئے اور ابو طلحہ گھر آئے ہیں سفر کے بعد, اس رات کو کھانا اور یہ سب کچھ تو پیش کیا گیا, بلکہ اس رات کو مطلب آپ اس خاتون کی مینٹل کنڈیشن دیکھیں یار, صبر کا کتنا بڑا پہاڑ تھی کہ اس رات کو صحبت بھی ہوئی ان دونوں کے درمیان میں. اور اسی سے جو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ کل رات کو جو آپ لوگوں کا ملاپ ہوا ہے اس سے اللہ آپ کو ایک برکت والی اولاد دے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ کسی خاتون پہ یہ چیز گزری ہو, اس کا بچہ فوت ہوا ہو,
is she ready to give such kind of a treatment to her husband? यहाँ तो माएँ 4-4 दिन निढाल रहती हैं, बात नहीं करने के काबिल रहती, लेकिन हमारी आइडियल ख़वातीन तो ये हैं। अच्छा ये तो चले औरतों के लिए, मर्दों के लिए देख लें, मेरा खुदा न खास्ता बेटे फौत हो जाए या किसी और का खुदा न खास्ता फौत हो जाए तो आज के मर्द के क्या हालात होंगे? औरत तो छोड़ दें, लेट्स फॉरगेट इट। तो आजकल हम अपने बच्चों के बारे में इतने कॉन्शियस हैं, उनको कुछ ज़रा सा भी हो जाए तो हम लोग चीख पड़ते हैं। इसका मतलब है क्या? हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना नहीं आता। इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है। तो अल्लाह आजमाएंगे मेरे भाई। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, मैं आजमाऊंगा तुम्हें, कभी रिस्क की कमी से आजमाऊंगा, कभी तुम्हें बच्चों की कमी से आजमाऊंगा, यानी कि औलाद की कमी से आजमाऊंगा, कभी फलों की कमी से आजमाऊंगा। तो आजमाइश है, हर किस्म की आजमाइश तो आएगी। अब उस आजमाइश में अल्लाह ताला ने कहा कौन कामयाब है? जो कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हम लोगों ने इसको नथी कर दिया मौत के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है कि हम सब अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। इसका कोई भी बुरी खबर अगर सुने तो वो ये पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ेंगे तो आपको लोग कहेंगे यार वो मरा नहीं है बंदा, उसको पता है बेवकूफ़ आदमी, कुरान पढ़ा है तुमने? ये कुरान में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही के पास लुटाए जाएंगे। इसका मौत से क्या ताल्लुक है? मतलब कि अगर दुनिया में भी आपको मसला आ रहा है तो मैं और आप अल्लाह के आगे सरेंडर्ड हैं या नहीं है? मतलब कि अल्लाह ताला ने हमें ख़रीद लिया हुआ है, नहीं ख़रीद लिया हुआ? जन्नत के एवज़ अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैंने मोमिनों को ख़रीद लिया हुआ है। तो मोमिन तो हम खैर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बात यह है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा, और तुम में से जो टेस्ट मैंने बता दिए, रिस्क की कमी भी आएगी, फलों की कमी भी आएगी, बच्चों के अंदर भी तकलीफ़ात आएंगी, तुम्हारे घर में भी मसाइल आएंगे, लेकिन तुम में से सबसे बेहतरीन कौन है? जो साबरीन है में से है, और जो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह ताला ने कुरान में एज इट इज़ ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए। और ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कोई आम अल्फाज नहीं, कुरान के अल्फाज हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इसलिए हज़रत रुमैसा बिन्त मलखान की ज़िंदगी से यही सीखने को मिलता है कि सब्र कैसा है, कैसा सब्र किया है हमारी ख़वातीन ने, जो कि आज हमारी ख़वातीन के लिए भी एक मशअल राह है और जो कि मर्दों के लिए भी है। मैं लास्ट टाइम हज़रत सफ़िया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पप्पो जान जो थी हजूर की, वो खुद भी मैंने आपको बताया था आर्चरी में और स्पेयरिंग में उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया हुआ था और अपने बेटे को भी ट्रेन किया हुआ था। और ये चीज़ें आज किसने ले ली? इसराइल की प्राइम मिनिस्टर क्या कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चलाने को दिया तेल नहीं था, लेकिन 9 तलवारें लटक रही थी। उस दिन से मैंने तहिया कर लिया मैं इसराइल को असले से भर दूंगी। अब आप देखें कि वो इतना फॉलो करते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह ताला जैसे कुरान में कहते हैं खुदा की कसम या आपको अपने सगे बेटों से ज़्यादा जानते हैं यहूद, लेकिन सिर्फ इस बुग़्ज़ में कि वो बनु इसहाक़ में से नहीं थे, आपको नहीं मानते, तो लेकिन फॉलो यही करते हैं। इन्हीं की हरकतें यहाँ, मतलब कि इनकी हरकतें ये हैं कि हमारे नबी को फॉलो करते हैं, और मुसलमान आज जो है वो नऊज़ुबिल्लाह इनको फॉलो कर रहा है, इनकी सिविलाइजेशंस को फॉलो कर रहा है, और समझता है कि हमारा मेरी कामयाबी जो है वो इनकी सिविलाइजेशंस में है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने औरतों से फरमाया अपने खावंद से कहो कि वो पानी से सफाई किया करें, मुझे ये बात कहते हुए इनसे शर्म आती है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से सफाई किया करते थे। ये मतलब वॉशरूम में आप जब इस्तिंजा करें तो पानी का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इसमें गुंजाइश रखी है,
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو تنازل یا شرم گاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ یہ بیسک ایتھکس ہیں اسلام کی جو مجھے اور آپ کو بتانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں خوب منڈواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس میں ایک لیول ہے، مطلب آپ کے لپس کے اوپر تک اگر مونچھیں ہیں دیٹس فائن۔ پانی اگر آپ پی رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں وہ اندر مطلب کہ منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے، وہ بال وہ جو ہے وہ انٹائڈی بال ہو۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو بس میرا اور آپ کے بعد ہی ہے وسمعنا واطعنا سننی اور عمل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال منڈوانا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق میں نے مسواک کے بارے میں تمہیں بہت تاکید کی ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی، پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کو مسواک کے ذریعے صاف کیا کرتے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن لوگوں کو چپ کرایا اور فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارنے لگنا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظالم کے مقابلے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو، مرتد کی سزا قتل ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام بلا اجازت بھاگ جائے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس نہ لوٹ آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیوں کو لوٹ لیا تھا، آپ نے ان کو گرفتار کیا، پھر سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو کوڑ دیا۔ اب یہ ایک پہلو اللہ کے نبی کا یہ بھی ہے، معافی کا پہلو تو ہے ہی ہے لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے۔ کئی دفعہ سزائیں دینی پڑتی ہیں قوم کو سیدھا کرنے کے لیے۔ آج ہمارا یہ حالات اس لیے ہے کہ ہم سزائیں دینا بھول گئے ہیں لوگوں کو۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نکلے اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ میں معاف فرمائے۔ حضرت عمر بن شربیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ پہلے لوگوں کے درمیان قتل وغیرہ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان شخص کے ناحق قتل کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر پانی منگوایا اور کلی کی، پھر آپ نے فرمایا تحقیق اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو نماز میں اونگ آنے لگے وہ نماز چھوڑ کر پلٹ جائے، یعنی کہ چھوڑ دے سکے نماز، ہو سکتا ہے وہ انجانے میں اپنے آپ کو بد دعا دے بیٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس طرح وضو مکمل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کے لیے 5 نمازوں کے درمیان والے گناہوں کفارہ بن جائیں گے۔
حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اچھی طرح وضو کرو اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو. یہ خلال ہی ہوتا ہے. اسی طرح پاؤں کے درمیان میں بھی یہ لیکن سنت ہے, فرائض میں نہیں آتا. لیکن سردیوں میں ہوتا ہے کہ آپ کی انگلیوں میں ڈرائنس ہو جاتی ہے تو اس کو خلال کرنے کے لیے آپ کو انگلی پھیرنی پڑتی ہے اندر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کتا تمہارے برتن میں پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے. 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 6 نہیں, 7 دفعہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص برتن میں سانس لے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص برتن میں سانس لے, اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے چھوئے یا دائیں ہاتھ سے صفائی یا استنجا کرے.